الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر عزیز سامعین، میرے دوستوں اور بزرگوں اور میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سی صورت پڑھی ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا ارشاد گرامی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس آیت مبارکہ اور اس سورہ مبارکہ کے متعلق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق چند ایک باتیں کہنے کی، مجھے کہنے کے بعد اور آپ سب کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کے دور میں جو ابھی موجودہ وقت گزر رہا ہے، اگر اس دور کو دیکھا جائے تو آج کے دور کے اندر ہر انسان کے پاس، ہر بندے کے پاس، ہر مرد اور عورت کے پاس اتنا علم موجود ہے کہ وہ اسلام کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں، دین نے، اسلام نے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں فرما دیا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، حرام ہیں، ان کو تم چھوڑ دو، یہ کرنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں۔ یہ اتنا علم آج کے اس دور کے اندر ہر مرد کو، ہر عورت کو معلوم ہے، لیکن اگر آج کے اس دور کے اندر، آج کے اس وقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو معلومات کی، علم کی، مسائل کو جاننے کی، فرائض کو جاننے کی، حرام حلال سے واقف ہونے کی ہمارے اندر کمی نہیں ہے۔ ہر بندہ ان چیزوں سے واقف ہے اور ہر بندہ ان چیزوں کو جانتا ہے۔ آج کے اگر دور کے اندر کمی ہے، اور وہ یقیناً کمی ہمارے اندر، سب کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ کمی صرف عمل کی کمی ہے، معلومات کی ہمارے لیے کوئی کمی نہیں ہے، عمل کی کمی ہے، ہمارے اندر عمل کی کمی ہے۔ اگر ہم عمل کے اندر کمی کو دور کر لیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی اچھی بنا دیں گے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اب اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو اس آیت کا تقاضا اور اس آیت کا مطالبہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتا رہے، پورا کا پورا وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزار دے۔ اس آیت کا تقاضا اور اس آیت کا مطالبہ تو ہم سے یہ ہے، لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور اگر دین اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، آپ کی برکت سے یہ آیت کا تقاضا ہم سے تھوڑا اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نرمی آ جاتی کہ اپنی ضروریات بھی پوری کرو، اور اپنی ضروریات کے پوری کرنے کے بعد جو وقت تمہارے پاس بچ جائے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم عبادت کرو۔ عبادت کے اندر سب سے پہلے جو ہمارے لیے آتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہمارے لیے ہمیں بہت اہمیت بتائی۔ اس کے کرنے پر ثواب اور اس کے کرنے پر دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی، اور نہ کرنے پر دنیا کے اندر بھی ناکامی اور آخرت کے اندر بھی ناکامی۔ تو اس لیے سب سے پہلی جو چیز ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اور آج کی جو رات ہے، آج کی رات بھی طاق رات ہے، اور آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور آخری عشرہ۔ اور پھر آج ہم جس مجلس کے اندر، جس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تکمیل قرآن پاک کی محفل ہے، اور اس محفل کے متعلق، اس مجلس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر بندہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ضرور عطا فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ میں پہلے بھی یہ بات کہا کرتا ہوں، اور اکثر اپنی بیان کے اندر اور جہاں کہیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے، میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی کام کے اندر جب تک اس کے اندر استقامت نہ ہو، اس کے اندر پابندی نہ ہو، تو وہ خواہ دنیا کا کام ہو، خواہ وہ دین کا کام ہو، اس کے اندر برکت بھی نہیں ہوتی، اور وہ کام کے اندر انسان کامیاب بھی نہیں ہوتا۔ کاروبار کو لے لے، دکان کو لے لے، تجارت کو لے لے، زراعت کو لے لے، دین کے اندر پڑھانے کے لیے آدمی کہیں بیٹھا ہوا ہے، جب تک اس کے اندر انسان اپنی طرف سے پابندی اور اس کے اندر استقامت نہیں دکھائے گا اور اس کے اندر محنت نہیں کرے گا، تو نہ دنیا کے کام کے اندر انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہر کام کے اندر چاہے وہ تھوڑا عمل ہو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، بیان القرآن۔ تو ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جب بیان القرآن لکھ رہے تھے تو کبھی اگر کوئی بہت ضروری کام بھی آ جاتا تھا تو اگر پہلے ایک صفحہ لکھتے تھے، تو اگر کبھی ضروری کوئی کام آ جاتا کہ اس کام کے اندر ناغہ نہ ہو، تو اس دن وہ بیان القرآن کی ایک لائن بھی لکھ لیتے تھے، تاکہ اس کے اندر ناغے کی جو بے برکتی ہے، وہ ناغے کی بے برکتی اس کے اندر شامل نہ ہو۔ تو اس لیے سب سے بڑی
عبادت جو ہے اور سب سے اہم جو عبادت ہے وہ ہے نماز۔ نماز اگر آج ہم پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق، نماز کے متعلق ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، کہ اے بندو نماز کو قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ اب پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اس نماز کی پابندی کرنے کا، نماز پڑھنے کا، نماز کا اہتمام کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں چھوٹے گناہوں سے بھی بچائے گا، محفوظ رکھے گا، اور بڑے گناہوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں محفوظ رکھے گا۔ میں دعا کے متعلق بات کرنے لگا تھا، اس سے پھر جو ہے استقامت اور پابندی کی طرف آ گیا کہ اس محفل کے اندر آج جس کے اندر ہم موجود ہیں، یہ کلام تکمیل قرآن پاک کی محفل ہے، اور اس کے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ میں نے یہاں سے بات اپنی پھیری تھی کہ اس کے اندر استقامت ضروری ہے۔ انسان ایک دن مانگتا ہے، 2 دن مانگتا ہے، 3 دن مانگتا ہے، ہفتہ مانگا، 2 ہفتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، مانگنے کے بعد جب اس کے نتائج ثمرات نظر نہیں آتے، دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، انسان مایوس ہو کے چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کی طلب کو دیکھتے ہیں، انسان کے مانگنے کی رغبت کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی طلب کے ساتھ، کتنی رغبت کے ساتھ، کتنے شوق اور اہتمام کے ساتھ مانگتا ہے۔ آج ہم نے کوئی اپنی بات منوانی ہو اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے، تو ہم ان کی منت اور سماجت اور لجاجت کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کی لجاجت کو، منت اور سماجت کو دیکھتے ہیں، اس کے مانگنے کو دیکھتے ہیں، وہ کیسے مانگتا ہے۔ تو اس لیے جتنا ہم اہتمام کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور پھر دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں بتائیں کہ بندہ، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وقت میں دعا مانگتا ہے اور وہ مانگتا ہی رہتا ہے کہ یا اللہ میاں میری فلاں ضرورت پوری کر دے، میری فلاں خواہش پوری کر دے، میرا فلاں کام ہو جائے، اور انسان مایوس ہو کر، پریشان ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں ہیں، کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی، میں نے مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ بعینی وہ چیز عطا فرما دے۔ اور ایک صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ انسان پر، مجھ پر، آپ پر کوئی تکلیف، ایسی پریشانی آنے والی تھی کہ میرے پابندی کے ساتھ دعا مانگنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پریشانی، وہ مصیبت، وہ تکلیف، وہ بیماری دور فرما دیتے۔ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ بعینی وہ چیز مل گئی۔ دوسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہوگی کہ انسان جانتا بھی نہیں ہے کہ مجھ پر کون سی پریشانی آنے والی ہے، مجھ پر کون سا مسئلہ آنے والا ہے، میں کس مصیبت کے اندر گرفتار ہونے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مانگنے کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مصیبت دور فرما دیتے۔ اور تیسری صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو جمع فرماتے رہتے ہیں، ذخیرہ کرتے رہتے ہیں، انسان کے لیے وہ ذخیرہ ہوتی رہتی ہیں، اور جب انسان کی اس دنیا فانی سے
آنکھ بند ہوگی، آخرت کے اندر پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر پہنچے گا، تو وہاں پھر انسان کو قیامت والے دن انسان کی ایک ایک دعا گن کے بتائی جائے گی کہ اے میرے بندے، فلاں وقت میں تو نے فلاں دعا مانگی تھی، وہ میں نے قبول اس وقت نہیں کی تھی، اور اس کے بدلے میں تیرے لیے میں نے یہ اجر و ثواب اکٹھا کر کے رکھا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کو، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک ایک دعا یاد کروا کے اور اس کے بدلے میں ملنے والا اجر و ثواب یاد کروائیں گے، تو بندہ جب دیکھے گا آخرت کے اجر و ثواب کو، تو وہ آخرت کے اندر، قیامت کے اندر یہ خواہش اور یہ آرزو کرے گا، یہ تمنا کرے گا کہ یا باری تعالیٰ آپ میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتے اور ان ساروں کا اجر آج مجھے ملتا۔ تو اس لیے کبھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کبھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جیسے ہم کبھی کسی بندے سے اپنے بات منوانے کے اندر ہمت نہیں ہارتے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بھی احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے زیادہ ہماری بات کو قبول کرنے والے، بندوں سے زیادہ ہماری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے اور ہماری باتوں کو ماننے والے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ، مانگنے کا طریقہ، مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ اور سلیقہ عطا فرمائے۔ یہ بڑی نعمت ہے قرآن پاک والی، اور یقین کرو یہ قرآن پاک والی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو عطا فرما دی، یہ وہ بندہ ہی جانتا ہے اس کا ذائقہ۔ میں اکثر اپنی باتوں، بیانات میں، اور جب میری کئی بات ہوتی ہے تو میں بات کہا کرتا ہوں کہ کسی چیز کا مزہ اور ذائقہ اگر چکھنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چیز اس کو کھلا دی جائے۔ سیب کا ذائقہ اگر بیان کرتے رہے ہم کہ سیب اتنا مزیدار ہوتا ہے، اس طرح کا میٹھا ہوتا ہے، تو وہ ہم اس کا ذائقہ بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سیب لا کے اس کو دے دو اور وہ کھائے، اور اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ذائقہ ہے اس کا۔ جب تک ہم قرآن پاک کی تلاوت کا گھر کے اندر، اپنی دکان کے اندر اہتمام نہیں کریں گے اور اس کو پڑھیں گے نہیں قرآن پاک کو، اس وقت تک اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی، اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی کیا برکات ہے، اس کے کیا انوارات ہیں۔ کرنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی کتنی برکت ہے۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، عزیز ہی ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، وہ پہلے اپنا کام جو ہے شروع میں جب انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا، کسی کمپنی کے اندر جو ہے ملازم ہوئے، تو وہ سائیکل پہ جایا کرتے تھے اپنی دوائیاں دینے کے لیے ذمہ داروں کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ جو ہے صبح کو ایک پارے کی تلاوت اس وقت سے ضرور کرتا تھا۔ صبح نماز پڑھی، نماز کے بعد ایک پارے کی تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد پھر اپنے کام کے اندر نکلتا تھا۔ پھر وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی بدولت مجھے موٹر سائیکل عطا کی ابھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ میں نے اپنی قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا ساتھ، قرآن پاک کی عظمت، اہمیت کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑیاں بھی دی، بنگلے بھی دیے، اور اللہ تبارک، پچھلے دنوں میری اس سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ جب قرآن پاک کے ساتھ جڑ جاتا ہے، قرآن پاک کو اپنے ساتھ، اس کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کو کسی بھی جگہ میں، کسی بھی میدان میں رسوا اور ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی بدولت انسان کو وہ کچھ عطا کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ان باتوں کے ذریعے سے میری بات کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، اس لیے
اس کو اپنی زندگی میں، اس کو اپنے عمل میں لائیں اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ پھر اس کی برکات آپ اپنے گھر کے اندر بھی دیکھیں گے اور اپنی دکانوں کے اندر بھی دیکھیں گے۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ ایک تو نماز کا اہتمام کریں ہم، اور دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اگر انسان کہے نا جی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ٹائم، ہر کام کے لیے ٹائم ہمیں نکالنا پڑتا ہے۔ جیسے باقی کاموں کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی 1 گھنٹہ روزانہ کا یا 1 پارہ تلاوت کا روزانہ کا وقت جو ہے مخصوص کر لے۔ پھر اس کی برکات اپنے گھر کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر اور دین کے اندر آگے بڑھنے کے اندر پھر دیکھیں۔ پھر اللہ پاک اس کے ذریعے سے انسان کو کتنا نوازتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کے آخری ایام، آخری راتیں گزر رہی ہیں۔ اللہ تعالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر کچھ اوقات ایسے بتائے ہیں کہ جن اوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ ایک تو یہی کہ جہاں پہ بھی تکمیل قرآن پاک کی محفل ہو، دین کی محفل ہو، وہاں پہ جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسرا، سحری افطاری کے وقت جو دعا، سحر کے وقت، افطاری کے وقت جو دعا بھی مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر اس آخری عشرے کے اندر، اور پھر آخری عشرے کی بھی طاق راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس امت کو، اپنے بندوں کو ایک رات عطا فرمائی جس کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اور اس رات کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب میں نے اس رات کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر اتاری۔ اور پھر خود ہی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، کیا تمہیں پتہ ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کی عظمت، اس کی برکت، اس کے انوارات کیا ہیں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آگے خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ایسی عظیم رات ہے، ایسی برکتوں والی رات ہے، ایسی عظیم الشان رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس کے اندر جس میرے بندے کو، جس میری بندی کو عبادت کا موقع مل جاتا ہے، اس رات کے اندر وہ عبادت کر لیتا ہے، تو وہ ایک رات کی عبادت ایسے ہے جیسے 1000 مہینے اس نے عبادت کی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلاش کرنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ اور تلاش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس رات کے اندر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر، ذکر کے اندر اس رات کو بالخصوص طاق راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو آدمی اس رات کے اندر قیام کرتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے اندر معلومات کی، علم کی کمی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ہم پر فرض ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، سب پر نماز فرض ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کون کون سی چیزیں ہم پر حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں ہم پر حرام ہیں۔ تو اس لیے حلال کردہ چیزوں کو ہم استعمال کریں اور حرام کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بھلی بنا دیں گے، آخرت کی بھی بھلی بنا دیں گے، دنیا کے اندر بھی کامیابیاں، عزتیں، راحتیں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی کامیابیاں، عزتیں، راحتیں عطا فرمائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے قرآن پاک پورا اہتمام کے ساتھ سنایا اور بچی کو بھی، بیٹی کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، اور جنہوں نے سنا ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اہتمام کرنا چاہیے ہمیں کہ پورا کا پورا قرآن پاک ہم تراویح کے اندر جو ہے وہ سنیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکات ہوں گی، گھر کے اندر بھی ہمارے اندر بھی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو اس کی پابندی، اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔